بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس معجزے کا ذکر آج کی ویڈیو میں کریں گے وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہ کیا۔ اس معجزے کے بارے میں مکمل تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس رحمت و نور کا پیکر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب آج ہم جس معجزے کا ذکر کریں گے وہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی یا پیغمبر کو نہیں ملا۔ وہ معجزہ شق القمر کا معجزہ ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے عرب کے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی سراپا رحمت و معجزہ بنا کر دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 27ویں پارے کی سورۃ القمر میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا زبردست جادوگر ہے۔ معجزہ شق القمر کے واقعے کے بعد جب کفار کے پاس انکار کا کوئی بہانہ نہ رہا تو ابو جہل بولا کہ محمد تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ اس واقعے کی تصدیق جن صحابہ کرام نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی سچائی میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس واقعے کو راویوں کی ایک بڑی تعداد نے روایت کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایات ہیں۔ بخاری، مسلم شریف سمیت یہ روایت مشکوٰۃ شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ ان احادیث کو کئی جید محدثین نے اتنا زیادہ نقل کیا ہے کہ اس میں کہیں سے بھی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس واقعے کی صداقت میں ابو جہل، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام دشمنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا تھا اور آپ کی جان لینے تک کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی ابو جہل نے اپنے کچھ کفار ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا کوہ ہیرا کے دامن میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، تم سب گواہ رہنا۔ کفار نے چاند کے 2 ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لینے کے باوجود بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کو اپنے نبی کو سچا ثابت کرنا منسوب تھا، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس واقعے پر آیتیں اتاری۔ دور دراز سے جب لوگ وہاں آتے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ان سے یہ سوچ کر معلوم کرتے شق القمر کے بارے میں کہ دور دراز کے لوگوں کو نہیں دکھا ہوگا، یہ جادو تو صرف ہم لوگوں پر اثر کیا ہوگا، مگر جب آتے تو وہ لوگ بھی اس واقعے کی گواہی دیتے کہ ہاں،
ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ اس طرح لوگوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے عینی گواہ ہیں، جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ شق القمر کا واقعہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار ہے۔ اس سے ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوتی، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی معلوم پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے وہ محض زمینی نہیں بلکہ آسمان میں موجود چیزوں پر بھی ہیں۔ جس طرح چاند کے 2 ٹکڑے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے سے ہو گئے، اسی طرح کائنات میں موجود ہر شے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ مختصر سی اس ویڈیو میں ہم پوری طرح بیان نہیں کر سکتے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا اظہار ہے، جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔